دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آپ سنیں تو اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب کیا معنی؟ مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی جہاں پر ہیں وہیں پر آپ غور سے اذان سنیں اور آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی یہی کہیں۔ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان چاروں کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان کا مسنون طریقے سے جواب دیا جائے، اور جواب دینے کے بعد جب اذان مکمل ہو تو آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد مشہور جو دعائے وسیلہ ہے وہ پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ مسنون طریقے سے اذان کا جواب دینا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا حلت لہو شفاعتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اب حدیث تو اتنی سی ہے، لیکن اس میں ایک باریک اشارہ ہے اس طرف کہ اس انسان کا ایمان سلامت رہے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جو شفاعت کریں گے وہ کفار کی تو نہیں کریں گے، وہ بے ایمانوں کی تو نہیں کریں گے، وہ تو ایمان والوں کی کریں گے۔ تو اشارہ ملتا ہے کہ جو اس طرح مسنون طریقے سے اذان کا جواب دے گا تو نبی علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے، تو یہ ایمان ساتھ لے کر جائے گا تبھی تو سفارش ہو سکے گی۔ اگر ایمان ہی اس کے پلے نہ رہے پھر تو آگے کفار کی تو نبی علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے، کتنا آسان سا عمل ہے، لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے، آواز کانوں میں آ رہی ہے، لیکن ہم اپنے دنیا کے دندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، غور سے توجہ سے سننا چاہیے، جواب دینا چاہیے، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے